دوستو، یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست کیوں کہتے ہیں؟ یہی ہمارا آج کا موضوع ہوگا۔ آج ہم آپ کو یہودیوں کے بارے میں ایسے عقائد بتائیں گے جو آپ کے لیے حیران کن ہوں گے۔ دوستو، یہودی کبھی اللہ رب العزت کی پسندیدہ قوم ہوا کرتی تھی، مگر تکبر، فرونیت اور شرک نے اس قوم پر بدبختی کی مہر لگا دی اور اللہ رب العزت نے اسے عذاب سے دوچار کر دیا۔ دوستو، یہودی وہ لوگ ہیں جنہیں عرف عام میں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا مذہب دنیا کے اہم ترین مذاہب میں شامل ہوتا ہے۔ یہودی مذہب میں حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا ماننا اور بنی اسرائیل کو سب سے برتر ماننا ضروری ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی بنیادی عقائد ہیں۔ ان کو بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہیں اور اسرائیل ان کا لقب ہے۔ شاید مسلمانوں سے ان کی نظریاتی دشمنی اس لیے بھی ہے کہ بنی اسرائیل کو بہت سی قوموں سے برتر اور اعلیٰ جانتے ہیں، مگر اب یہ بھی مانتے ہیں کہ ان سے یہ اعزاز چھین لیا گیا ہے۔ دوستو، یہودیوں کے مذہب کی اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص بآسانی ان کے مذہب میں شامل نہیں ہو سکتا، بلکہ یہودی ہونے کے لیے آپ کو سخت شرائط کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسرا، یہ بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی یہودی نے اپنا مذہب چھوڑا ہو۔ یہ لوگ اپنے مذہب کے بارے میں بہت سخت ہیں، مگر یاد رہے کہ یہ وہی قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لعنت کی ہے۔ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یحییٰ کا سر قلم کروایا تھا اور اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کو کہا تھا کہ وہ جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ایمان نہ لائیں گے۔ دوستو، یہ وہ قوم ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قرآن پاک میں بلکہ ان کے اپنے صحیفوں میں بھی لعنت بھیجی ہے۔ ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم شروع سے ہی نافرمان قوم رہی ہے اور مسلمانوں سے ان کی دشمنی اس لیے بھی ہے کہ ان سے امامت کا حق چھین کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کیا۔ دوستو، یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا سخت دشمن سمجھتے ہیں کیونکہ وہ وحی کے ذریعے اللہ کے نبیوں کو ان کی سازشوں سے آگاہ کیا کرتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام کو یہودیوں نے اپنا دشمن کہا تو اس پر اللہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے۔ اس نے تو خدا کے حکم سے یہ کتاب تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں جن کا جواب نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہے، جو چاہے پوچھو، مگر وعدہ کرو کہ اگر میں ٹھیک ٹھیک جواب دوں تو تم میری نبوت کا اقرار کر لو گے اور میری فرمانبرداری کے پابند ہو جاؤ گے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا اور یہ عہد کیا کہ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یعقوب کی طرح اللہ جل شانہ کی شہادت کے ساتھ ان سے پختہ وعدہ لے کر انہیں سوال کرنے کی اجازت دی۔ دوستو، صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب یہودیوں کو ان کے سوالوں کے جواب مل گئے تو انہوں نے آخر میں پوچھا کہ تورات میں جن نبی امی کی خبر ہے اس کی خاص نشانی کیا ہے؟ اس کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں جب سوئی ہوں اس وقت اس کا دل جاگتا رہتا ہے۔ تمہیں اس رب کی قسم جس نے حضرت موسیٰ کو تورات دی، بتاؤ میں نے ٹھیک جواب دیا؟ سب نے کہا، قسم کھا کر کہا، آپ نے ٹھیک جواب دیا۔ اب ہمارے اس سوال کی دوسری شق کا جواب بھی عنایت فرما دیجیے۔ اس پر بحث کا خاتمہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء امام الانبیاء نے فرمایا، میرا ولی جبرائیل امین ہے، وہی میرے پاس وحی لاتا ہے، وہی تمام انبیاء کرام کے پاس پیغام باری تعالیٰ لاتا رہا۔ سچ کہو اور قسم کھا کر کہو کہ میرا جواب درست ہے۔ یہودیوں نے قسم کھا کر کہا کہ جواب تو درست ہے، مگر چونکہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، وہ سختی اور خون ریزی وغیرہ لے کر آتا رہتا ہے، اس لیے ہم اس کی نہیں مانیں گے اور نہ آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں گے۔ اگر ہاں آپ کے پاس حضرت میکا علیہ السلام وحی لے کر آئیں جو رحمت، بارش، پیداوار لے کر آتے ہیں اور ہمارے دوست ہیں تو ہم آپ کی تابعداری اور تصدیق کرتے ہیں۔ دوستو، یہودیوں کی کتابوں میں حضرت میکا علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ قوم یہود کے لیے حضرت میکا علیہ السلام معتبر ترین فرشتہ ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام یہودیوں کے دشمن ہیں۔ یہودی انتہائی چلاک اور شاطر قوم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اس دور میں یہودیوں کا ایک خاص مقصد ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہالو ٹیکنالوجی کے ساتھ کسی بھی شخص کو حضرت عیسیٰ ظاہر کر کے آسمان سے اتارا جائے۔ جب حضرت عیسیٰ کا ظہور ہو، مسلمان جو پہلے ہی کسی شخص کو آسمان سے اترتا ہو دیکھ چکے ہوں گے، وہ ان پر یقین نہیں کریں گے۔ یہودیوں کا مقصد کسی نہ کسی طرح سے مسلمان کو تباہ و برباد کرنا ہے تاکہ وہ اپنا مذہب اور اپنا مقصد بچا سکیں، اور ادھر نہ مسلمانوں کا کوئی جذبہ ہے اور نہ ہی کوئی مقصد، اور اگر کوئی مقصد ہے تو صرف اور صرف فرقہ واریت میں پڑنا۔